PM Nawaz Sharif Sahiba. Thank you. How are you? इधर आ जाओ, कुछ बच्चे इधर आ जाए. आ जाओ आ जाओ. मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आई हूँ आज. ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister for Industries, Shafi Hussain Sahab, Honorable Members of the Cabinet, Honorable Parliamentarians, Chairman TEFTA اور پیارے بچوں اور بچیوں السلام علیکم. آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہاں آ کر آپ سب کے درمیان الحمدللہ. اور یہ بھی میں بہت خوشی سے اناؤنس کر رہی ہوں کہ ہم نے چیف منسٹر اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کا آج سکسیسفلی آغاز کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور جب میں آئی ہوں اس انسٹیٹیوٹ میں تو یہ بچیوں نے مجھے ویلکم کیا ہے. میں نے ان کو دیکھا, مجھے اتنی خوشی ہوئی. اتنے سارے پریفیکٹس ہیں ماشاءاللہ اور یہ 4 ڈسپلنز سے ہیں, تو مجھے ان کو دیکھ کے لگا کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ بہت اچھا ہے. ابھی جو آپ کے چیئرمین ٹیفٹا بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا مجھے بتا رہے تھے, تو میں ان اے لائٹر وین میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ میں نے ان کو بتایا تھا جو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا ہے. لیکن آبویسلی جو چیئرمین ٹیفٹا ہیں انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے اس کو ود ان 1 month کیا ہے, تو آپ لوگ شاباش کے مستحق ہیں. اور میں بھٹا صاحب جو سیکریٹری انڈسٹریز ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. آپ نے پورا سپورٹ کیا اس میں. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ 1000 بچے جو سلیکٹ ہوئے ہیں اس میں سے 400 لڑکیاں ہیں اور 600 لڑکے ہیں. تو یہ 60-40 کی ریشو ہے. یہ 50% سے بھی اوپر جانی چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ اسکلز ڈیولپمنٹ میں بھی بچیوں نے بھی بہت بڑی تعداد بچوں کی آئی ہے اور 16,000 بچوں نے اپلائی کیا تھا. اس میں سے ہمیں صرف 1000 بچے ہمیں لینے تھے. تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اس چیز کی ایپیٹائٹ ہے بچوں میں, کتنی ضرورت ہے اس چیز کی بچوں اور بچیوں میں کہ ان کو یہ سہولت دی جاتی. اور جب میں نے ٹیفٹا کی پہلی میٹنگ بلائی, آئی تھنک اٹ واز اے فیو ویکس اگو, تو مجھے یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ بہت گھسا پٹا ایک طریقہ کار پہ ہم کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں. دنیا کہاں ایوالو ہو کے چلی گئی, جاب مارکیٹس کدھر نکل گئیں, ٹریننگ کہاں چلی گئی اور ہم ابھی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور صرف اس لیے کہ ہم نے ایک ٹریڈیشن کو زندہ رکھنا ہے, چاہے وہ ٹریڈیشن آبسولیٹ ہو گیا ہو, لیکن ہم نے اس ٹریڈیشن کو زندہ رکھنا ہے. اس لیے ہم نے کوئی کورس نیا ایڈ نہیں کرنا, کوئی پرانا کورس جو ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے, ارریلیونٹ ہو گیا, اس کو ہم نے بند نہیں کرنا. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ جو جاب مارکیٹ ڈریون جو کورسز ہیں ہم نے وہ کیا ہے, اور مارکیٹ بیسڈ جو سکلز ہیں ہم نے پہلے ان کی میپنگ کی ہے, اور مارکیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ مارکیٹ ڈیمانڈ ڈریون کورسز کو ہم نے آرگنائز کیا ہے, جس کے اندر کلاؤڈ کمپیوٹنگ, سائبر سیکیورٹی, ڈیٹا انالیٹکس, گرافک ڈیزائننگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI, مشین لرننگ, گیم ڈیولپمنٹ, اس سب کے کورسز ہم نے شروع کیے. اور یہ 4000 بچے جو ہیں وہ اس میں 4 بیچز میں ٹرین ہوں گے اور 100% فری ہے. اللہ کا شکر ہے, کوئی پیسے بچوں کو دینے نہیں پڑیں گے. اور یہ 4000 کو انشاءاللہ تعالی ہم 40,000 پہ بھی لے کے جائیں گے, تاکہ پہلے ہوتا تو یہ ہوتا تھا کہ بچے کوئی کورس کرتے تھے
اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی. مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ تھی اس کی ہمارے پاس کورسز نہیں تھے. تو اب میں نے چیئرمین ٹیفٹا کو بھی کہا ہے اور یہ منسٹر انڈسٹریز بھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, بہت پڑھے لکھے اور بہت لائق آدمی ہیں, ہمبل ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, لیکن اپنے کام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جو بچے بھی پڑھ کے نکلیں ان کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ وہ ابھی اپنے کورس کے آخری مراحل میں ہوں اور جابز جو ہیں وہ ان کے لیے پہلے سے ریڈی ہوں. جب آپ مارکیٹ ڈیمانڈ ڈریون کورسز کرائیں گے تو جابز لوگ آپ کے پیچھے لے کے پھریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جتنی بھی میری امبیسڈرز سے, ہائی کمشنر سے ملاقات ہوتی ہے, میری بات ہی ان سے یہ ہوتی ہے جب ہم انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کی بات کرتے ہیں تو میں ڈفرینٹ ملکوں کے جو سفیر ہیں ان سے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کے ملک میں آپ کو کون سا ٹرین ہیومن ریسورس چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو ٹرین کر کے, اپنے ہیومن ریسورس کو ٹرین کر کے باہر بھیجیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ وسیع ہوں اور لوگ اپنی فیملیز کو ان مشکل حالات میں اچھے طریقے سے لک آفٹر کر سکیں. اور پھر اس کی اچھی بات یہ ہے کہ ان کورسز کے بعد انہوں نے جیسے موک ٹیسٹ کی بات کی, موک ایگزامینیشنز کی بات کی, آئی تھنک اٹس اے گڈ پریکٹس. اور یہ بچے جو ہیں ان کورسز کے بعد یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جیسے مائکروسافٹ ہے, ایڈوب ہے, سسکو ہے, اس میں ان کی انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہو سکے گی. یہ وہ والے ایگزام لیں گے اور ان کی وہ سرٹیفیکیشن ہوگی, انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن, جس کے بعد ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور پھر ای مرچنڈائز کی طرف دنیا جا رہی ہے, ٹیکنیکل سٹارٹ اپس کی طرف دنیا جا رہی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم پاکستان کی پہلی آئی ٹی سٹی لاہور میں شروع کرنے جا رہے ہیں جو 1 سال کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گی. ہمیں بہت دنیا سے جو ٹیک جائنٹس ہیں, ٹیک کمپنیز ہیں, ہمیں ان کی بہت ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ آ رہا ہے. ہم سب کو انٹرٹین کر رہے ہیں. بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ اس کی بھی میں گراؤنڈ بریکنگ ہم کریں گے اسی مہینے, مئی کے مہینے میں. تو ٹیفٹا کو میں نے چیئرمین ٹیفٹا کو کہا ہے کہ اس کی جو ری اسٹرکچرنگ ہے اس کو ماڈرن لائنز پہ کریں, جو کورسز کی ڈیمانڈ ہے ان کورسز کو ایڈ کریں اور اس کے لیے آپ کو جو فیکلٹی دنیا سے لانی پڑتی ہے, جو ایکسپرٹس دنیا سے لانے پڑتے ہیں, باہر سے ہائر کرنے پڑتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے ہائر کرنے پڑتے ہیں, انٹرنیشنل جو بھی کنسلٹنٹس آپ کو لانے پڑتے ہیں, ایکسپرٹس لانے پڑتے ہیں, وہ آپ لائیں تاکہ ہمارے بچوں کو بیسٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے تاکہ وہ جب اپنے کورسز کمپلیٹ کر کے باہر جائیں تو ان کی ہاتھوں ہاتھ جو ہیں وہ ڈیمانڈ ہو. اور میں یہ جو صرف یہ نہیں ہے, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ بہت سارے شہروں میں ہم شروع کر رہے ہیں. لاہور, فیصل آباد, قصور, ساہیوال, گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ, سرگودا, ٹوبہ ٹیک سنگھ, راولپنڈی, اٹک, بہاولپور, ملتان, مظفر گڑھ اور رحیم یار خان 35 ٹیفٹا انسٹیٹیوٹس میں اس سب کی ٹریننگ دی جائے گی. اور جیسے میں نے کہا کہ ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی جو ہے وہ ہم نے ہائر کی ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, 5 سال بعد ہم یہی سنتے ہیں. 5 سال میں جب حکومت ختم ہو رہی ہوتی تو ہم سنتے ہیں ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں نے آج لانچ بعد میں کی ہے. یہ جو پروگرام ہے یہ پہلے شروع ہو چکا ہے. ماشاءاللہ 1000 بچے جو ہیں وہ اپنی ٹریننگ شروع کر چکے ہیں. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مسلم لیگ نون نے کبھی بچوں کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں دیے, بچوں کے ہاتھ میں غلیلیں نہیں دی, بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بامز نہیں دیے, بچوں کو اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو مارنا, ان کی ہڈیاں توڑنا, ان کے سر توڑنا, ان کی آنکھیں پھوڑنا نہیں سکھایا. جب میں نے یہاں پر ایز چیف منسٹر ٹیک اوور کیا تو جب میری لا اینڈ آرڈر کی پہلی میٹنگ تھی بچوں, تو اس میں جو ہمارے ڈی آئی جی آپریشنز تھے لاہور کے, علی, تو میں نے کہا علی تمہاری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ
9th میں کے جو رائٹس تھے اس میں میری آنکھ پہ بامب لگا تھا یا کیا لگا تھا اور اس کی پوری آنکھ اس بچے کی ضائع ہو گئی. اب اس وقت وہ آئی جی اسلام آباد لگا ہے لیکن وہ اپنے کام سے کمیٹڈ ہے, بار بار بیچارہ علاج کے لیے باہر جاتا ہے. تو ہمیں وہ یہ بچوں کو نہیں سکھانا کہ مار دو, مر جاؤ, جلا دو, راکھ کر دو, توڑ دو. اس دن میں 9th میں پہ جب جناح ہاؤس گئی, یقین مانو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. جس طرح ہم نے اپنے فاؤنڈر ہیں, بابائے قوم جو ہیں, جن کو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں, جن کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں, جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے آئے ہیں, ان کی یادگاروں کو ہم نے راکھ کا ڈھیر بنا دیا. تو یہ چیزیں بچوں بتاؤ کہ یہ کام کرنے والے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ مسلم لیگ نون, جس میں نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, اگر پیٹ کے اسکالرشپس دیے تو مسلم لیگ نون نے دیے, لیپ ٹاپس دیے تو مسلم لیگ نون نے دیے, اگر اسکل ڈیولپمنٹ اسکیمز شروع کی تو مسلم لیگ نون نے کی, اگر یوتھ لونز دیے تو مسلم لیگ نون نے دیے, اگر دانش اسکولز بنائے تو مسلم لیگ نون نے بنائے, اسٹیٹ آف دی آرٹ کالجز اور یونیورسٹیز بنائیں تو مسلم لیگ نون نے بنائیں. اور اب آپ کا جو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یہ بھی اگر شروع کیا تو الحمدللہ مسلم لیگ نون نے شروع کیا. ایک منٹ. اور پھر اب ہم اسٹوڈنٹس کے لیے بہت جلد بائکس کا پروگرام بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کو بائکس دینے لگے ہم, اور بڑی خوبصورت ہم نے ڈیزائن کی ہیں. وہ گرین کلر کی بائکس ہیں, پیٹرول بائکس بھی ہیں, الیکٹرک بائکس بھی ہیں. آپ لوگوں کو بھی اگر چاہیے تو ہم آپ کو بھی بیچ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. 20,000 سے ہم شروع کر رہے ہیں. اور اس دن میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی, لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے وہ اسکیم روک دی بائکس والی, اور آئی تھنک کیس کوئی اور چل رہا تھا. تو اچانک ان کو خیال آیا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیٹرول بائکس جو ہیں یا یہ جو الیکٹرک بائکس ہیں یہ آپ اسٹوڈنٹس کو دیں گے تو وہ یہ بائکس لے کے لڑکیوں کے کالج کے سامنے جائیں گے. تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے سوچا یہ تو وہی والی بات ہے کہ روٹی سستی کیوں کی ہے. اگر آپ روٹی سستی کریں گے تو لوگ 2 کی بجائے 3 روٹیاں کھائیں گے, اور اس سے پیٹ کی بیماریاں جو ہے وہ وزن بڑھے گا, ڈائبٹیز بڑھے گی, بلڈ پریشر بڑھے گا. تو مجھے اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ جب پیٹرول بامز بچوں کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں, جب بچوں کو اپنے جو ڈیفنس انسٹالیشنز ہیں ان پہ حملے کی ترغیب دی جاتی ہے, جب بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے محافظ ہیں, ان کی ہڈیاں ڈنڈوں سے توڑو, اور وہ توڑتے ہیں, جب ان کو کہا جاتا ہے ان کی آنکھوں کو زخمی کرو, ان کی جان لے لو, اور وہ لیتے ہیں, اس وقت کوئی کورٹ حرکت میں نہیں آتا. اور جب کسی بچوں کی جو بھلائی کی سکیمز ہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ میں ایک بہاولپور میں گئی تو جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ گئی تھی. میں دیکھنا چاہتی تھی کہ لوگوں کا علاج وہاں فیلڈ ہاسپٹلز کیسے کر رہے ہیں. تو میں وہاں ایک گھر میں چلی گئی. جب میں اس گھر میں گئی تو ایک بچے نے مجھے کہا کہ میرا جو اسکول ہے وہ آدھا گھنٹہ دور ہے, تو مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں بہت اچھے مارکس لیتا ہوں, لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے, تو مجھے میڈم ایک سائیکل لے دیں. اگر آپ مجھے سائیکل لے دیں گی تو میری جو ہفتے میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں, میں کسی کے ساتھ اسکول جاتا ہوں, کبھی وہ جاتا ہے کبھی نہیں جاتا, تو اگر آپ مجھے سائیکل لے دیں تو میں اسکول چلا جاؤں گا اور مجھے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. میں نے اگلے ہی کچھ دنوں میں اس بچے کو سائیکل بھجوائی, اور وہ بچہ ماشاءاللہ ریگولرلی اسکول جاتا ہے. لڑکیوں کے کالج کے سامنے نہیں جاتا, اسکول جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور گھر میں گئی تو وہاں ایک بچی تھی, آپ لوگوں جتنی تھی وہ بچی. اس نے کہا کہ میڈم اگر مجھے آپ ایک اسکوٹی لے دیں تو میں اپنے جو میرا انسٹیٹیوشن ہے میں وہاں جانے میں مجھے آسانی ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے گھر میں نہ سائیکل ہے, نہ اسکوٹی ہے, نہ کچھ اور ہے, اور نہ یہاں پر ہمیں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے. میں نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو ایک نمبر دیا, میں نے کہا آپ کو جو بھی اسکوٹی چاہیے, جس طرح کی اسکوٹی چاہیے, آپ مجھے اس کی گوگل کر کے تصویر بھیجو. تو اس نے وہ مجھے بھیجی, میں نے بالکل ویسی اسکوٹی اس کو لے کے بھیجی. اور کورٹ نے کہا کہ یہ وہ لڑکے جو ہے وہ لڑکیوں کے کالج کے سامنے چلے جائیں گے, تو وہ جنہوں نے جانا ہے ان کو موٹر بائک کی ضرورت نہیں, وہ ویسے بھی چلے جائیں گے, وہ رکشے میں بیٹھ کے بھی چلے جائیں گے, پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی چلے جائیں گے. اور پھر کہا کہ
کہا کہ ون ویلنگ کریں گے. تھوڑی سی انفارمیشن ہونی چاہیے. الیکٹرک بائکس کی آئی تھنک ون ویلنگ نہیں ہو سکتی, اور ون ویلنگ کرنے کے لیے ان کو گورنمنٹ کی دی ہوئی موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں. اگر انہوں نے ون ویلنگ کرنی ہوگی تو وہ ویسے بھی ون ویلنگ کر لیں گے. ون ویلنگ نہیں کرنی چاہیے. اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے, انہوں نے بہت پیار محبت سے آپ کو پالا ہے. تو ون ویلنگ کے لیے گورنمنٹ کی موٹر بائک کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ گورنمنٹ کی موٹر بائک سے پہلے بھی ون ویلنگ ہوتی تھی, نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ اگر روکا تو صرف عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو روکتے ہیں. انہوں نے اورنج لائن کو روکا اور کتنی دیر وہ رکی رہی, اس کی وجہ سے قوم کا کتنا نقصان ہوا. ابھی یہاں پہ ہمارے ٹرانسپورٹ منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ کروڑوں لوگوں نے جو ہے کلوز ٹو 1 بلین میٹرو بس پہ سفر کیا, اورنج لائن پہ سفر کیا, اور ڈیلی ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس پر سفر کرتے ہیں. تو پبلک ویلفیئر کے جو منصوبے ہیں ان کو روکنا, صرف اس لیے روکنا کہ اس میں کوئی سیاسی انٹینشنز ہوں, تو میرا خیال ہے یہ مناسب بات نہیں ہے. میں جج صاحب کو کہوں گی کہ اس پہ نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے, اور آپ ایگزیکٹو کے کام میں اگر انٹرفیئر کریں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا. تو آپ کو ضرور اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, ورنہ یہ عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ انہی کی فلاح کے, انہی کی بہبود کے, انہی کی بہتری کے منصوبوں کو اگر آپ سٹال کریں گے تو یہ ملک کا وہی حال ہوگا جو اس وقت ہے. تو بچوں, مجھے اس بات کی خوشی, اور ہاں میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لیپ ٹاپ پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور آپ لوگوں نے مجھے 4 ڈسپلنز بتائے, کون کون سے؟ ایک تو آپ کون سے ڈسپلن سے ہو بیٹا؟ اور آپ؟ CIT. اور ہاں, تو دیکھو میں یہ سمجھتی ہوں آج مجھے یہاں آ کے پتا چلا ہے کہ صرف آپ کو ٹریننگ نہیں دینی, اس کے بعد اگر آپ نے ای مرچنڈائز کرنا ہے, فری لانسنگ کرنی ہے, تو پھر آپ کے پاس وہ زبردست جو بھی اس کے لیے کمپیوٹرز چاہیے وہ آپ کو اس طرح کے ملنے چاہیے اس اسپیسیفکیشنز کے مطابق. اور اگر اس کے اندر بھی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ ہم آپ کو فری کمپیوٹرز دیں گے انشاءاللہ. تو میں ضرور یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ پورے دل سے ایک پاکستانی بن کے سوچو, ایک پاکستانی بن کے پڑھو, آگے بڑھو, تاکہ آپ سے اس ملک کا فیوچر وابستہ ہے. اسپیشلی میں یہ لڑکیوں کے ساتھ بات کرتی ہوں تو یہ کہتی ہوں کہ اسکائی از دا لمٹ فار یو. آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے, ملک کا نام روشن کرنا ہے. یہ جو پولیس کی بچیاں بھی کھڑی ہیں, میں ان سے بھی یہ کہتی ہوں, فیکلٹی ممبرز جو بیٹھی ہیں خواتین, میں ان سے بھی یہ کہتی ہوں, اور میں لڑکوں کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہے, آپ نے اس کو گرنے نہیں دینا. میک پاکستان پراؤڈ. اور اس کے لیے آپ کو جس قسم کی چیز کی بھی ضرورت ہے, مریم نواز شریف پوری کوشش کرے گی کہ وہ آپ کو مہیا ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ. پاکستان زندہ باد. ویری گڈ.